حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں ایک اور روایت بھی ملتی ہے، جس میں پہلے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں۔ حالانکہ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہوئی تو روایات سے معلوم ہوتا ہے یا تو یہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اور یا پھر ان کی عمر صرف 1 یا 2 سال تھی، یعنی یہ بھی عینی شاہد نہیں ہیں۔ ان کے بعد حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، ان کے بعد امام زہری ہیں، یعنی دونوں روایات میں حدیث لکھنے والے امام زہری ہیں، کیونکہ ہشام بن عبد الملک کے دور میں پہلی مرتبہ حدیث باقاعدہ لکھنے کا کام شروع ہوا، جس کی تفصیل پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ عرب معاشرے میں پہلے سے اللہ تعالیٰ کا تصور موجود تھا، لوگ اللہ کو مانتے تھے، ان کے ناموں میں بھی اس کی جھلک ملتی تھی، جیسے عبداللہ۔ خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا تھا، حج، عمرہ، قربانیاں اور بعض عملی عبادات بھی رائج تھیں، کسی نہ کسی شکل میں نماز اور روزے بھی موجود تھے۔ اس کے حضرت ابو طالب علیہ السلام تو اپنے اشعار میں اس بات کا اظہار پہلے ہی کر چکے تھے کہ میرا بھتیجا سچا ہے۔ اسی طرح یہ بھی نقطہ سامنے آتا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل حمایت کی، شعب ابی طالب میں 3 سال تک ساتھ رہے، ہر طرح کی قربانیاں دی اور اپنے اشعار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا ذکر بھی کیا۔ تو کیا یہ سب ایمان کی دلیل نہیں بن سکتے؟ ایسی روایت کو قطعی طور پر کیسے حتمی دلیل بنایا جا سکتا ہے، جہاں روایت کرنے والا خود موجود ہی نہ ہو اور دوسرے دونوں موجود افراد کافر ہوں؟ مزید یہ بھی سوال ہے کہ اگر ابو طالب علیہ السلام کے ایمان نہ لانے کا واقعہ اتنا اہم تھا تو اس پر زیادہ واضح، متعدد اور براہ راست عینی شاہدین کی روایات کیوں نہیں ملتیں؟ اگر عمل کی بجائے روایت کی اہمیت زیادہ ہے تو بہت سے دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کے قبول اسلام کے واقعات بھی مکمل تفصیل کے ساتھ محفوظ نہیں ہیں۔ ان کے ایمان کو کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے بعد تقریباً 13 سے 14 سال کا عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر صحابہ میں موجود رہے، لیکن دوبارہ اس واقعہ کا ذکر بھی نہیں ملتا، نہ اہل بیت سے نہ صحابہ سے۔ اس پورے عرصے میں اس واقعے کے بارے میں صرف محدود روایات ہی ملتی ہیں۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ روایت اس حد تک مضبوط ہے کہ اس پر مکمل عقیدہ قائم کیا جائے؟ اسی کے ساتھ یہ سوال بھی سامنے آتا ہے کہ قرآن کی جس آیت کو اس واقعے سے جوڑا جاتا ہے وہ واقعے کے تقریباً 10 سال بعد نازل ہوئی، اس لیے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ کیا کسی بعد میں نازل ہونے والی آیت کو ایک پہلے پیش آنے والے واقعے کے ساتھ قطعی طور پر جوڑنا درست ہے، یا یہ صرف ایک تفسیر تطبیق ہے، نہ کہ یقینی سبب؟ اور کیا ابو طالب علیہ السلام جیسی ہستی کے بارے میں صرف ایک روایت جس میں کوئی عینی شاہد بھی نہیں، اس پر یقین کر لیا جائے، جبکہ اس کے مقابلے میں ان کی عملی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید حمایت اور قربانی واضح طور پر نظر آتی ہے؟ ایک ایسی ہستی جس نے اپنی زندگی کی آخری سانس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، ساری دنیا چھوڑ دی ایک اللہ کے رسول کے لیے، اپنے بیٹے قربان کر دیے، ان کا پورا خاندان کربلا میں قربان ہو گیا۔ کیا ان کا ایمان ابھی بھی ثابت نہیں؟ اگر ان کا ایمان بھی ثابت نہیں تو یہاں مسلمان کون ہے؟ جب نبی پاک کے گھرانے کے خلاف روایت لینے پر آئے تو ابو جہل سے بھی لے لی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ کے علاوہ کسی کی موجودگی ثابت ہی نہیں کرتے، اور جن کی پوری زندگیاں گزر گئیں قربانیاں دیتے دیتے ان کے لیے کوئی روایت ہی نہ ملی۔ سوچئے، غور کیجئے، پھر فیصلہ کیجئے۔